آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی، اور معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت انتظار کرنا پڑا آپ حضرات کو۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ صوبائی امیر حضرت مولانا عبدالقیوم حالیجوی صاحب کی صدارت میں صوبہ سندھ کے تمام اضلاع کا تنظیمی دورہ کر رہی ہے، اور ضلع اور تمام تحصیلوں کے جنرل کونسلز کے مشترکہ اجلاسات میں پوری کابینہ شریک ہو رہی ہے۔ آج اس سلسلے میں 19واں اجلاس ضلع ٹنڈو محمد خان اور اس کی تینوں تحصیلوں کا جنہان سمرو میں منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت ضلع امیر مولانا محمد ابراہیم سمرو صاحب نے کی، جس اجلاس میں ملکی، علاقائی، عالمی سیاسی صورتحال پر غور و خوض کیا گیا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ مرکزی سالار انجینئر عبدالرزاق عابد لاکھو صاحب موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد صالح اندر صاحب موجود ہیں، صوبائی ناظم حاجی عبدالمالک تالپر صاحب موجود ہیں، صوبائی سالار سلیم سندھی صاحب موجود ہیں، صوبائی بزنس فورم سندھ کے صدر حاجی رفیق احمد سمرو صاحب موجود ہیں، جمعیت طلبہ اسلام کے عہدیداران موجود ہیں، اور ضلعی جماعت کے عہدیداران اور لائرز فورم کے عہدیداران یہاں موجود ہیں۔ آج کے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ 2024 میں ہونے والے انتخابات جعلی ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں جعلی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ 2024 کے انتخابات میں پہلے حلقوں کی بولیاں لگتی تھیں، لیکن 2024 میں اسمبلیوں کی بولیاں لگائی گئیں، اسمبلیاں خریدی گئی اور فروخت کی گئیں، ایوان صدر تک بولی پر دیا گیا اور عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ جے یو آئی 2018 سے یہ موقف لے کر عوام میں کھڑی ہے کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے، عوام کو اپنے مرضی سے نمائندگان اسمبلی میں بھیجنے چاہیے۔ آج بھی ہم نے اجلاس میں اس مطالبے کا ایک مرتبہ پھر اعادہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسمبلیوں کو توڑ کر فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اور عوام کے مرضی کے مطابق حکمران منتخب کیے جائیں۔ آج کے اجلاس میں سندھ کے اندر جو مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ مسائلستان ہے۔ وہ مسئلہ منشیات کا ہو، گھر گھر اب منشیات عام ہو چکی ہے، نوجوان نسل منشیات کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ آج اسکولوں اور کالجز کے اندر لڑکے اور لڑکیاں جو انڈر میٹرک تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آئس اور کوکین کا نشہ کر رہے ہیں، چرس اور شراب عام ہے، اور اس طرح شراب کے گتوں پر لائن ہے کہ جیسے کوئی پانی خرید رہا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے چند دن پہلے سانگھڑ میں ایس ایس پی آفس پر ہونے والے ریڈ کے بعد سندھ اسمبلی میں اجلاس کیا، اور بڑا اجلاس کیا، بھاری بھرکم کیا، اور منشیات کے خاتمے کے لیے اعلانات کیے۔ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ وہ اجلاس عوام کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کے لیے تھا، تو نیب، ایف آئی اے، سپریم کورٹ اور وفاقی اداروں کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کے لیے تھا، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر کوئی نیوٹرل کمیشن تحقیقات کی بنی تو سندھ حکومت کا کوئی ایک ایم پی اے، کوئی ایک وزیر نہیں بچے گا، سب کے سب منشیات کی منتھلی لینے کے اس لسٹ میں ہوں گے اور سب کے سب پھڑے جائیں گے۔ یا پھر مسئلہ ہو گندم کی کٹائی اور گندم کی خریداری اور گندم کے ریٹوں کا، اور پھر گندم میں سالانہ سرکاری خرید پر 70 ارب روپے کی کرپشن کا، یا پھر مسئلہ ہو کارونجر کا، یا پھر مسئلہ ہو دریائے سندھ کا، یا مسئلہ ہو دریائے سندھ پر بننے والے نئے کینالوں کا، یا پھر مسئلہ ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا
کہ حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں سول ہاسپٹل میں ایم آر آئی کی مشین نہیں ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگ جا کے اپنے ایکس رے کرواتے ہیں. یا پھر مسئلہ ہو ان معصوم بچوں کا جن کی عمر 1.5 سال سے کم ہے, 3 سال سے کم ہے, 5 سال سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ آپ میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ لڑکیوں کی عمر 6 سال ہے, وہ اغوا ہوتی ہے, اغوا ہونے کے بعد ریپ ہو رہی ہے, ریپ ہونے کے بعد وہ قتل ہو رہی ہے, اور ان کے کسی ایک بچی کے قاتلوں کو اب تک نہ گرفتار کیا گیا ہے, نہ سزا دی گئی ہے, نہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا. یا پھر مسئلہ ہو بڑھتی ہوئی مہنگائی کا کہ عوام اس وقت قوت خرید عوام کی جو ہے وہ جواب دے چکی ہے. غریب آدمی عزت سے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, بچوں کا دودھ نہیں لے سکتا, اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا, والدین کی دوائیاں نہیں لے پا رہا. یا پھر مسئلہ ہو سندھ پبلک سروس کمیشن کا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا حال یہ ہے کہ یہاں ہزاروں لڑکوں کو بلایا جاتا ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ لڑکے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی, میں جانتا ہوں ایسے لڑکوں کو جن کی عمر 25 سال سے کم ہے اور میں میڈیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت کی سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحان دینے کے لیے کہ ان بچوں کو اس محنت کے نتیجے میں, اس راتوں کو جاگنے کے نتیجے میں, اس اتنی بڑی سخت پڑھائی کے نتیجے میں ان کو شوگر ہوئی. وہ 500 600 کے اس شوگر کے ساتھ وہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ غریب کے بچے, وہ یتیموں کے بچے, وہ سندھ کے نہتے بیچارے غریب بچے. اور پھر حال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے کا طاقتور بندہ ہو, اس کے فیملی کے 3 بچے سندھ پبلک سروس کمیشن میں پاس ہو رہے ہیں اور یہاں کے غریب بچے ہر امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. جب آپ کے پاس 70 سیٹیں تھی تو آپ نے 10,000 لڑکوں کو امتحان میں کیوں بٹھایا؟ آپ بتا دیتے نوجوانوں کو کہ ہمارے پاس 70 نشستیں ہیں, آپ محنت نہ کریں. 2.5 3 4 ہزار لڑکے 2 سال تک لاکھوں روپے کی فیسیں بھر کر بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کر کے وہ آپ کے ہاں آئے اور نکموں اور نالائقوں کو آپ نے پاس کر لیا اور پڑھنے والے بچوں کو آپ نے فیل کیا. پھر وہی بچے جب پاکستان کے بڑے ادارے میں گئے تو وہاں پاس ہو گئے. کوئی اے ایس پی بن گیا, کوئی جو ہے وہ ایس سی بن گیا, کوئی کس عہدے پہ آ گیا. پاکستان کے ادارے میں وہ امتحان دے تو فرسٹ پوزیشن لے, سندھ پبلک سروس کمیشن میں 3 امتحان دے اور وہ فیل ہو جائیں. یا پھر میں یہاں پر ذکر کروں تو تعلیمی بورڈ کے حال کا کہ میر پر خاص کے کنٹرولر آف بورڈ کے گرفتاری کے بعد حیدرآباد بورڈ کے جو ہے وہ بندے نے استعفیٰ دے دی, میر پر خاص بورڈ کے بندے نے استعفیٰ دے دی, نواب شاہ بورڈ کے بندے نے, میں نے دعویٰ کیا تھا میڈیا کے سامنے, وہ میرا بیان آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ 1 سال میں تعلیمی بورڈوں میں بچوں کے نتیجوں کو تبدیل کرنے کے لیے 10 ارب روپے سندھ کے بورڈوں میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے. کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک جو تعلیمی بورڈ ہیں اب تو خود کنٹرولر مان رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایک افسر کو ہم نے 25 کروڑ روپے کمیشن دیے اور ایک بچے کے 5 مرتبہ نتیجے تبدیل کیے. یعنی پڑھنے یا آپ کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ آپ نے طبقاتی نظام تعلیم دیا, پرائیویٹ اسکول میں تعلیم الگ, سرکاری اسکول میں تعلیم الگ, او لیول میں تعلیم الگ, اے لیول میں تعلیم الگ. کیمبر ایک ہی ٹنڈو محمد خان میں 4 مختلف تعلیمی ادارے چل رہے ہیں جن کا الگ نظام تعلیم. اس کے بعد آپ کا بورڈ کا حال یہ ہے کہ جو پیسے دے گا وہ پاس ہوگا, جو پیسے نہیں دے گا وہ فیل کیا جائے گا. یہ قوم کے بچوں کے ساتھ مذاق ہے. کون سا مسئلہ ہو جس پہ میں رونا رہوں یا امن امان پہ آؤں کہ کیا حال ہے کچے کا. ڈاکو راج آپ نے دیکھ لیا, قبائلی لڑائیاں آپ نے دیکھ لی, اب فیصلہ نہیں ہو رہا. 10 دن ہمارے ڈنڈے پر صحافی حضرات کی میں توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے حکومت کی توجہ چاہتا ہوں. 10 دن ہمارے ڈنڈے کے بعد آپ گواہ میں اس ٹنڈو محمد خان میں امن مارچ لے کر آیا, اور 1 مرتبہ نہیں لایا, 2 مرتبہ لایا.
कश्मीर से में शुरू हुआ और सिंध के रोडों पर धक्के खाता रहा और सिंध असेंबली पर पहुंचकर लाखों लोगों को मैंने जमा किया। मेरे जमात के प्रेशर के नतीजे में, मेरे जमात के इस सख्त तरीन लॉन्ग मार्चों के नतीजे में हुकूमत ने वडेरों पर डंडा उठाया, उनको सर्किट हाउस में बिठाया और जरगा करवाया। जरगा हो गया है, 10 दिन वडेरे बैठे हुए, बाकी तमाम जरगों का फैसला आ गया। महर जतोई कबीले के एक हिस्से का फैसला नहीं आ रहा, फतवा नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि 3 बंदे जतोइयों के उठा के पुलिस ने कत्ल किए थे। अब महर साहिबान कहते हैं कि हमने कत्ल नहीं किए, पुलिस ने किए, पैसे पुलिस भरे। पुलिस कहती है कि नहीं, पैसे वो भरे। 3 बंदों के खून की रकम मुआवजा अदा करने पर पूरे के पूरे कबायली लड़ाई के फैसले को दांव पर लगाया जा रहा है और एक कौम को एक मर्तबा फिर एक दूसरे के सामने लाने की कोशिशें हो रही है और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। क्या सरकारी खजाने में म्यूजिकल नाइट के इवेंट कराने के लिए आपके पास पैसे हैं? सरकारी खजाने में आपके पास आपके हेलीकॉप्टरों में तेल डालने के लिए पैसे हैं कि कबायली तकरार के खात्मे के लिए 3 बंदों के खून का मुआवजा देने के पैसे नहीं है कि हुकूमत वो अदा करे और उस जरगे का फैसला करवाए ताकि जो है वो कबायली लड़ाई बंद हो सके और बड़ा तकरार बंद हो सके। किस किस मसले पर रोना रो? जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि सिंध मसाइलिस्तान है, उसकी वजह सिंध हुकूमत है। सिंध असेंबली में बैठे हुए नाअहल नालायक हुक्मरान हैं और जिनको आवाम ने मुस्तरद किया था, इनको घर जाना होगा। इनके खिलाफ अमली तौर पर अगर इलेक्शन में किसी ने किरदार अदा किया है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। इनके खिलाफ टंडो मोहम्मद खान और कराची से लेकर लाड़काना तक किसी ने इलेक्शन में मुकाबला किया तो जमीयत उलमा है। किसी ने मैदान और रोड पर मुकाबला किया तो जमीयत उलमा है। किसी ने आज तक इनके खिलाफ गली गली कुचे कुचे में कोई जिहाद किया तो जमीयत उलमा है। इन नाअहल नालायक हुक्मरानों के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जद्दोजहद जारी रहेगी। 14 मई को इन तमाम मसाइल को लेकर हम कराची में बड़ी कुव्वत का मुजाहिरा करने जा रहे हैं। वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस के नाम से मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें खुसूसी शिरकत करेंगे और लाखों लोग 14 मई बरोज़ जुमेरात शाम 6 बजे मंगोपीर रोड पर जमा होकर अपनी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे और नाअहल और नालायक हुक्मरानों को आईना दिखाएंगे। लेकिन 19, 20, 21 मार्च 2027 को मेरी जमात सक्खर में अमन आलम इज्तिमा करने जा रही है। सिंध, खैबर, बलोचिस्तान के साथ दुनिया के अमन के लिए 50 लाख लोग इंशाअल्लाह हम जमा कर रहे हैं। पाकिस्तान के तारीख का नहीं, दुनिया के तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें इमाम काबा को भी दावत देंगे, मस्जिद नबवी के इमाम को भी दावत देंगे, मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस के इमाम को भी दावत देंगे और अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया को दावत देंगे। पाकिस्तान की तमाम सियासी, मजहबी, कौम परस, व्यापारी, सहाफी, वकला तंजीमों को, सिविल सोसाइटी को भी दावत देंगे और बालाए ताक इख्तिलाफात को रखकर अमन के लिए हम पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को एक स्टेज पर मुत्तहिद करके इंशाअल्लाह अमन के लिए 2 हाथ आगे बढ़कर कोशिश करेंगे। और उस मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि हुकूमत ने जो महंगाई का एक पहाड़ अवाम के ऊपर गिराया है, फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों को वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए और 100 रुपए 1 लीटर पर जो टैक्स आयद किया गया है, ये अवाम पर फलाही टैक्स नहीं है, ये गुंडा टैक्स है। इस गुंडा टैक्स को जमीयत उलमा इस्लाम मुस्तरद करती है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल होगा तो तहां त मालपीड़ी बंद करने की गाल था कहो न, तहां हिन गाल के छो न था नोटिस कयो, तहां सहाफ़ी आयो, तहांखे इहा गाल नोट करण घुर्जे ऐं इहा गाल अवाम खां वठी करे हुक्मरान ते पुॼाइण घुर्जे त 2015 जे बल्दियाती इंतखाबात में जनहान सुमरो जंहिंजी आबादी हज़ारनि ते मुश्तमिल आहे, 2-2.5 हज़ार घर हूंदो, 20-25-30 हज़ार जी आबादी आहे, ख़वातीन भी आहिनि, मासूम ॿार भी आहिनि, पोड़ा भी आहिनि, बीमार भी आहिनि, जवान भी आहिनि। 2015 में जनहान सुमरे जी बिजली काटी वई ऐं अॼु 11 साल थी विया आहिनि जनहान सुमरे खे बिजली नथी ॾिनी वञे ऐं वापदा वारा था चवनि त पहिरियों एमपीअ वटि वञो, उन खां माफ़ी वठो त तव्हां बल्दियात में असांजो मुक़ाबलो छो कयो, उन खां पोइ तव्हांजी बिजली बहाल कंदासीं। ऐं पीपल्स पार्टी जमहूरियत जी ॻाल्हि थी करे, ओ भाईजान, हीअ पीपल्स पार्टी बेनज़ीर साहिबा वारी न आहे,
یہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹے صاحب واری نہ ہے، یہ پیپلز پارٹی عوام واری پیپلز پارٹی نہ ہے، عوام پیپلز پارٹی دا گڈ نہ ہے راشد سمرے سا گڈا، عوام جمعیت علماء اسلام سا گڈا، ہانے واری پیپلز پارٹی وڈیرن بہتارن خانن نوابن سردارن جے بیساکی تے بیٹھلا، ہانے جی پیپلز پارٹی کرپشن جے پیسن تے بیٹھلا، ہانے جی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ جے کلہن تے بیٹھلا ہے، عوامی طور تے پیپلز پارٹی ہن وقت مسترد تھی چکی ہے، ہی جمہوریت جو چہرو ہے جیکو تاکہ جنان میں نظر پیو اچے، ہی جمہوریت جو چہرو ہے جیکو تاکہ ٹنڈے محمد خان جے مال پیڑے کے انتقامی طور تے بند کرائیں دے نظر تو اچے، اہڑی جمہوریت جی پو پیپلز پارٹی دعویٰ نہ کرے جن جمہوریت جو جنازو پیپلز پارٹی جا پنجا مانو انتقام جنالے تے پڑی رہا ہے۔ سب سے پہلے تو خان صاحب نے اس پر بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، بہت بڑا علماء کا وفد لے کر وہ 2024 کے انتخابی مہم کو چھوڑ کر کابل چلے گئے تھے، پھر وہ قندھار چلے گئے تھے اور انہوں نے تقریباً معاملات سیٹ کیے اور واپس آ کے حکومت وقت کو اس کی اطلاع بھی دی۔ اس کو آگے بڑھانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس کو آگے بڑھانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اس کو آگے بڑھانا اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بڑھاتے تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ لیکن ہمارا موقف واضح ہے کہ اگر ایران امریکہ کا معاملہ بھی ٹیبل ٹاک سے حل ہوگا تو پھر پاکستان افغانستان کا معاملہ بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے جس پر ہمارا دو رائے نہیں ہے اسٹیٹ کے موقف میں اور ہمارے موقف میں، کہ دہشت گردی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو افواج پاکستان کے بعد سب سے بڑی قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں اور دہشت گردی کا کوئی نشانہ بنی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام بنی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سے بڑی دہشت گردی کا نشانہ کوئی جماعت نہیں بنی۔ ایک جلسے سے 60 ہم نے اپنے کارکنوں کے دہشت گردی کے نشانے کی وجہ سے جنازے اٹھائے۔ مولانا فضل الرحمان پر 3 خودکش دھماکے، اکرم خان دورانی پر خودکش دھماکہ، عبدالغفور حیدری پر خودکش دھماکہ، حافظ حمداللہ پر خودکش، میں نے اپنے باپ کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا۔ ابھی آپ نے دیکھا شیخ ادریس رحمت اللہ علیہ، ہمیں ان کا جنازہ دیا گیا۔ تو ہم سب سے بڑے دہشت گردی کے شکار ہیں۔ دہشت گرد ہے، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، وہ افغانستان میں ہو وہ پاکستان میں ہو، اس کا راستہ رکنا چاہیے اور ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن معاملات ملک ٹو ملک ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہونے چاہیے، طاقت کے بلبوتے پر شاید معاملات حل نہ ہو سکے۔ یہ اگر مگر کی باتیں ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، مفروضوں پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ ایک چیز آئے اس کو دیکھیں گے، سامنے رکھیں گے۔ 26ویں ترمیم آئی، ہم نے دیکھے، اور جب ہم نے ڈیبیٹ کی 52 نکات تھے 26ویں ترمیم کے، 30 سے زائد نکات مولانا صاحب نے نکلوا دیے اور 22-23 نکات پر اتفاق ہوا اور وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم آئی، ہم نے مخالفت کی ڈنگے کی چوٹ پر، کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب 28ویں ترمیم آئی، اگر وہ ملک کے لیے، صوبوں کے لیے، آئین کے لیے، عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی، JUI حمایت کرے گی، اگر وہ نقصان دہ ہوگی ہم ڈنگے کی چوٹ پہ مخالفت کریں گے۔ لیکن مفروضوں پر کہ جی یہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر مگر پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب آئے گی ہم یہاں ہیں۔ ہاں ایک موقف واضح ہے جمعیت علماء اسلام کا، صوبوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی کو صوبوں کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ 28ویں ترمیم اگر آتی ہے اس میں صوبوں کے بہتری کے لیے کوئی معاملات ہیں تو قبول کریں گے، کمزوری کے کوئی معاملات ہیں تو ڈنگے کی چوٹ پہ مخالفت کریں گے۔ دیے ہم نے کل میری پریس کانفرنس میں بھی میں نے اس پر ذکر کیا ہے، بنیان مرصوص کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، سرحدات کی حفاظت کے حوالے سے، پاکستان کے انچ کی حفاظت کے حوالے سے، دشمن کے مقابلے کے حوالے سے جمعیت علماء کا واضح موقف ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب برسوں سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس ملک پر کوئی برا وقت آیا تو جمعیت علماء اسلام کے لاکھوں کارکن فوج کے شانہ بشانہ اس ملک کے لیے لڑیں گے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیں گے۔ بنیان مرصوص پر ہم نے اپوزیشن کو، حکومت کو، عوام کو، تینوں مسلح افواج کو مبارکباد دی ہے اور دے رہے ہیں۔ مودی کو ہم اسرائیل کا ناجائز بیٹا سمجھتے ہیں، جس طرح اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، مودی بھی مسلمانوں کا قاتل ہے۔ جس طرح اسرائیل کے ہاتھوں سے معصوم بچوں کا خون ٹپک رہا ہے، اسی طرح مودی کے ہاتھوں سے بھی معصوم بچوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ نہ اسرائیل کی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ مودی کی حمایت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے پہلے بھی حاضر تھے، اب بھی حاضر ہیں۔ سالن جو سجنائیں 50 سالن جو سجا، 18 سالن جو سج بلا شرکت غیر مسلسل اقتدار جو سجا، اے جیں بیڑو غرق کرے چھڑیو سندھ جو
मां तव्हांखे पहिरियों बि चयुमि, इशारा बिशारा जी ॻाल्हि ई न आहे, ॻाल्हि आहे फेयर एंड फ्री इलेक्शन जी। करायो ख़बर पइजी वेंदी। 2018 जी मुंहिंजी लारकाणे जी इलेक्शन ते इलेक्शन कमीशन जो को दरख़्वास्त समाअत करे ख़बर पइजी वेंदी बिलावल साहब खटियो आहे या मां खटियो आहे। 2024 जी इलेक्शन खां पोइ ठटे में बिलावल साहब बि करे चयो लाओ फॉर्म 45 कहाँ है, लाओ लाओ लाओ, ऐं मां नौशहरे जे जलसे में फॉर्म 45 खणी खणी थकिजी पियो, को पुछण वारो कोन्हे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पन्नो आकिल जी मुंहिंजी दरख़्वास्त ज़ेर समाअत आहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ठुल जी मुंहिंजी समाअत दरख़्वास्त ज़ेर समाअत आहे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कंदकोट, कश्मोर, शिकारपुर, लारकाणे, कंबर, शदादकोट जी दरख़्वास्त ज़ेर समाअत आहे। 2.5 साल थी विया आहिनि, कानून थो चए त इलेक्शन ट्रिब्यूनल 6 महीननि में फ़ैसिलो कंदी, असांखे घुराइण जे लाइ तयारु कोन्हनि, बल्कि उल्टो पन्ने आकिल में जेको आहे मुंहिंजे दोस्तनि जे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवायूं पियूं थियनि, कूड़ियूं FIR पियूं थियनि, ऐं मुंहिंजे दोस्तनि खे धमकायो पियो वञे त जेको आहे उहो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मां दरख़्वास्त वापसि वठो, न त तव्हांखे ॿुधंदासीं। जमात जा कारकुन निंधण का न आहिनि। मां हुक्मरान ऐं जाली हुक्मरान खे चवां थो त इंशाअल्लाह उन ॾींहं खां डिॼो जंहिं ॾींहुं अवाम इक़्तिदार ते हूंदो ऐं तव्हांजो ॻिचियूं हूंदियूं ऐं अवाम जा हथ हूंदा। सो लारकाणी अवामी इत्तिहाद में जेका साथी हुआ उन्हनि मां 3 साथी असांखे छॾे विया, 2 अलॻि थी करे पीपल्स पार्टी में शामिल थिया, हिकिड़ो ख़ामोश थी वियो। अकबर शाह राशिदी साहब पीपल्स पार्टी में हली वियो, आदिल अल्ताफ उन्नड़ साहब पीपल्स पार्टी में हली वियो, अमीर बख्श भुट्टो साहब ख़ामोश थी वेही रहिया ऐं उन्हनि पोइ इलेक्शन में कोई किरदार अदा न कयो। लेकिन उनजे बावजूद लारकाणे मां JUI बिलावल साहब जे मुक़ाबले में 50,000 वोट थिया आहिनि। उनजे बावजूद मुअज़्ज़म अब्बासी टफ टाइम ॾिनो आहे। इत्तिहाद क़ाइमु आहे, इत्तिहाद क़ाइमु रहंदो। जेका दोस्त आहिनि उन्हनि सां गॾु हलंदासीं, कोशिशि कंदासीं त नवनि दोस्तनि खे शामिल कयूं, लेकिन लारकाणो अवामी इत्तिहाद इंटेक्ट आहे, फ़ाल आहे, ऐं ईंदड़ इलेक्शन में इंशाअल्लाह असांजी कोशिशि हूंदी त लारकाणे अवामी इत्तिहाद जे प्लेटफॉर्म ते असां इलेक्शन ॾिसी सघूं। इन में कोई बि मां नथो चवां त मां न बीहंदुसि, छो त मुंहिंजे ॾाढे ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब जो मुक़ाबिलो कयो। मुंहिंजे वालिद बेनज़ीर साहिब जे ख़िलाफ़ 7 इलेक्शनूं विड़ी हुई। मां उन्हनि माण्हुनि खां पुछण थो चाहियां जेका रोज़ मौलवियुनि ते तनक़ीद था कनि त तव्हां घणी इलेक्शनूं विड़ियूं आहिनि कंहिं वॾेरे जे ख़िलाफ़। मुंहिंजे पीर 7 इलेक्शन, मां 2 इलेक्शनूं बिलावल साहब। लेकिन सियासत में दरवाज़ा बंदि न आहिनि थींदा, दरवाज़ा सभिनी जे लाइ खुलियल हूंदा आहिनि। सियासत डायलॉग जो नालो आहे, टेबल टॉक जो नालो आहे, इत्तिहाद ठहण ऐं डिहण जो नालो आहे, अवाम जे मसाइल जे हल जे लाइ गॾिजी करे जद्दोजहद जो नालो आहे। सो बिल्कुलु हिन वक़्त ताईं मुंहिंजी जमात जो इहो ई फ़ैसिलो आहे त डंगे जी चोट ते मुक़ाबिलो कंदासीं। कारी वधण जो सबबु 2 आहिनि। हिकु सबबु इहो आहे त वालिदैन ज़बरदस्ती औलाद जी शादी था कराइनि, वालिदैन पैसनि ते खपाइनि था नियाणियूं, वालिदैन बचपन में ॿार ॼमण सां रिश्ता तय था कनि, ऐं ॿी वजह इहा आहे त अदालतूं माउ पीउ जे मर्ज़ीअ खां सवाइ निकाह क़बूल थियूं कनि। पोइ तॾहिं इहे मसइला था पैदा थियनि। शरीयत जे तरफ़ अचणो पवंदो, इस्लाम जे तरफ़ अचणो पवंदो। जेकॾहिं कारोकारीअ खां बचणो आहे त बि इस्लाम जो रस्तो वठणो पवंदो। जेकॾहिं अदालत में 18 सालनि जे निकाह में माउ पीउ जे इज़त ऐं नक खे बचाइणो आहे त बि शरीयत जे तरफ़ अचणो पवंदो। शरीयत थी चए त ज़बरदस्ती जो निकाह क़बूल न आहे, ज़बरदस्ती जे निकाह खां शरीयत इनकार थी करे, ऐं शरीयत थी चए त वलीअ जी इजाज़त खां सवाइ बि निकाह न आहे। इन जे लाइ नई कानून साज़ी जी ज़रूरत आहे त नियाणियुनि जे हवाले सां अहिड़ो कानून जोड़ियो वञे जंहिंमें वालिदैन नियाणीअ जे मर्ज़ीअ खां सवाइ उनजो निकाह न कराइनि। जेकॾहिं नियाणी राज़ी न आहे निकाह न थींदो, टकनि ते निकाह न थिए, एवज़े में निकाह न थिए, बचपन में रिश्ता तय न थियनि, ऐं इहो बि तय थिए त माउ पीउ जे इजाज़त ऐं मर्ज़ी ऐं अचण खां सवाइ जज साहब जेको आहे उहो नियाणी जो निकाह क़बूल न कंदो। इन खां सवाइ हे रस्तो न रुकजंदो। कारोकारी जो शरीयत में कंहिं बि क़िस्म जी का बि इजाज़त कोन्हे, ऐं रुगो कारियूं थियूं मरनि, कारा कारे था वञनि, कारा छो नथा मरनि। ऐं कुकड़ चोरी ते बि कारे जो इल्ज़ाम, बकरी चोरी ते बि कारे जो इल्ज़ाम, को कंहिंसां बिरादरी ते नाराज़ आहे त बि कारे जो इल्ज़ाम, सियासत में नाराज़ आहे त बि कारे। इहो सिलसिलो बंदि थियणु घुरिजे। मां हिकिड़ी ॻाल्हि अॼु वाज़े कंदो हलां त जेको ज़बरदस्ती औलाद जा निकाह थो कराए, क़यामत जे ॾींहुं उहो कुटजंदो, पादर खाईंदो। अल्लाह वटि इन जी काई बि इजाज़त कोन्हे, इन जो हुनखे हिसाब ॾियणो पवंदो। मेडिकल कार्ड केरु यार आयो बादशाह, मूंखे ॿुधाए त कहिड़े रोअण ते रोहां, कहिड़ो कहिड़ो मसइले ते ॻाल्हायां। तव्हां प्रेस वारा बि मूंखे ॿुधी ॿुधी थकिजी पिया त मुलो बसि करे त असां उथूं, मसइला नथा खुटनि। मुंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस एॾी लंबे थियो वञे जो मां अञा 2% बि मसइला तव्हांजे साम्हूं न आहिनि रखिया, सिंध जो 2% बि ख़ाको तव्हांजे साम्हूं न आहे रखियो। आवे जो आवो बिगड़ियल आहे,
जॾहिं सिफारिशी माण्हू सीटुनि ते वेहंदा, जॾहिं पैसनि ते माण्हू सीटुनि ते वेहंदा, जॾहिं तालीमी बोर्ड माहवार कमीशन ॾींदी, जॾहिं इम्तिहानात बोर्ड में 25-25 करोड़ जी कमीशन हूंदी, त पोइ हिरासमेंट न थींदी त ॿियो छा थींदो? पोइ इन्हनि कोई पैसा कढंदा आहिनि। हिकु माली हिरासमेंट आहे, ॿी जिस्मानी हिरासमेंट आहे। मां हुन जे लाइ ऐलान कयो आहे त कॉलेजनि में यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ंदड़ नियाणियूं सिंध जूं उहे मुंहिंजियूं नियाणियूं आहिनि, ख़ुदकुशी न कनि। जेकॾहिं वाकई उन्हनि वटि कोई एविडेंस आहे ऐं कोई उन्हनि खे जिन्सी दरंदगीअ जे लाइ मजबूर थो करे, JUI खे ॿुधायो, इनशा अल्लाह नियाणियुनि जो केस JUI विढ़ंदी ऐं उहा सिखत इन्हनि खे सेखारींदासीं जो ॿियनि खे ॾस ॾींदा।